ہماری پیاس سے باہر نکلی ہوں گی، نہ اس میں باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ باپ بیٹے کے پاس جائے گا کہ بیٹا مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو بیٹا کہے گا کہ پاپا دنیا میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن یہاں میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ ماں بیٹی کے پاس جائے گی کہ بیٹی مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلی جاؤں گی، تو انکار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے صرف انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے۔ ہم پر جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زائرین، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اندھیری قبر ہوگی، روشنی کیسے لے کر جائیں گے؟ نیک کام کریں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ آپ نے الحمدللہ عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ اس عمرے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا حج، آپ کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلے سے چینج ہو جاؤ، آپ پہلے سے تبدیل ہو جاؤ۔ اب آپ کی مثال لگا لیتے ہیں، آپ جب انڈیا میں تھے تو یہاں آنے سے پہلے نماز پڑھنے کے وہاں سستی کرتے تھے، روزے رکھنے میں سستی کرتے تھے، زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں آنے کا موقع دے دیا۔ آپ نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، روزہ رسول کی حاضری ہوگی۔ اب یہاں سے جب اپنے وطن واپس چلے گئے تو آپ نے وہاں جا کر 5 وقت کی نماز شروع کر لی، نیک کام کرنا شروع کر لیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا۔ تو یہی آپ کے حج اور عمرے کی سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے مطابق اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ آپ آگے زیارت آنے والی ہے مسجد نمرہ، اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا۔ مسجد نمرہ کے 6 مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 مینار بیک سائڈ والے میدان عرفات کی حدود میں ہیں اور آگے والے 2 مینار اور کچھ حصہ مسجد کا میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ مسجد نمرہ سارا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے موقع پر کھولی جاتی ہے۔ مسجد نمرہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ 6 مینار والی مسجد۔ جی 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 ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اسی میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، یہیں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ جو مینارے والی مسجد دکھ رہی ہے، میں 4 لاکھ حجاج کرام نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ مسجد نمرہ میں۔ یہ دیکھیں حج میں یہیں پر خطبہ دیا جاتا ہے اسی میں۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو درخت آپ کو دکھ رہے ہیں، ہمارے معین بھائی پٹھان جو ناسک کے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ 2003 میں یہ درخت اس وقت کی موجودہ پرائم منسٹر شریمتی اندرا گاندھی کے ذریعے سے یہاں پر بھیجا گیا تھا، اور یہ انڈیا کے درخت ہے، سرزمین ہند کی درخت ہے ماشاءاللہ۔ اور اس وقت کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کے ہاتھوں سے یہ درخت لگایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو میدان عرفات میں بھی ہمارے ہندوستان کے درخت ہے۔ آئی لو انڈیا ماشاءاللہ، مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں یہ درخت، یہ ہمارے ہندوستانی درخت ہے، اور جب آخر میں کچھ کم گر گیا تو غیر منقسمہ ہندوستان جو آج کی پاکستان ہے وہاں سے بھی درخت کو منگایا گیا تھا۔ تو یہ انڈو پاک ہندوستانی اور پاکستانی درخت ہے جو یہاں پر لگائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کی زمین پر دوسروں کے جھاڑ نہیں لگتے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے معین بھائی نے بتایا کہ یہ درخت جو ہے ہمارے ہندوستان کے ہیں، اور الحمدللہ سارے بڑے ہو رہے ہیں درخت ماشاءاللہ۔ آپ زیارت کریں، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی میں نے جب ان درختوں کو دیکھا، اور مجھے جب معلوم پڑا کہ یہ ہمارے ہندوستانی جھاڑ ہے، ہندوستانی درخت ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میدان عرفات کے اطراف میں یہ درخت لگائے ہوئے، اور میدان عرفات میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، زیارت کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی زیارت ہماری کون سی ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں جب تک کچھ اشعار ہو جائے گا معین بھائی۔ اب انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائی جائے گی نہر زبیدہ کی۔
نہر زبیدہ آج سے کم و بیش نہر زبیدہ 800 سال 1000 سال پہلے بنائی گئی تھی. کس نے بنائی تھی؟ عراق کا ایک بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید. سبحان اس کی اللہ. بیوی کا نام تھا ملکہ زبیدہ, وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. ملکہ زبیدہ جب حج کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا حجاج اکرام اس میدان عرفات کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. تو ملکہ زبیدہ کی نے دعا کی اس میدان عرفات کے اندر کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے, میں ان حاجوں کا یہ پانی کا بندوبست کروں. تو ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ یہ دیکھ لیں آپ, اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, اپنے سیدھے بازو پہ دیکھیں, آپ کو یہ پہاڑوں سے ابلتی جو دیوار نظر آ رہی ہے, اسی دیوار کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. یہ ہارون کی اسی دیوار کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیے گا, دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ نہر زبیدہ دیکھ لیں. نہر زبیدہ. ہم اپنی ایسا ذرا امیجن کریں کہ آج سے 800 سال پہلے تو ٹیکنالوجی نہیں تھی, مشینری نہیں تھی, بلڈوزر نہیں تھے, شاور نہیں تھے, کیسے ان پہاڑوں کو کاٹا ہوگا, کیسے اس نہر کا لیول کیا ہوگا. نہریں تو میدانی علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں زمین کی سطح ہموار ہے, جہاں زمین کا لیول بڑا ہے. یہ دیکھیں کیسی عجیب و غریب نہر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے لیے میٹرو رہتی جو پیدل نہیں آ سکتے, جن کے لیے مشکل ہوتا جی. وہ تو یہ صرف حج کے ٹائم پہ یوز ہوتا ہے. اوکے, یہ دیکھیں یہ جو ٹریک آپ کو دکھ رہا ہے یہ ریلوے ٹریک ہے, اور یہاں پر میٹرو, ہاں میٹرو. تو یہاں پر میٹرو ٹرین چلتی ہے حجاج کرام کو لانے لے جانے کے لیے جو دور قیام میں ہوتے ہیں, جن کے لیے پیدل آنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے. تو ایسے حجاج کرام کو یہ گورنمنٹ آف سعودیہ یہ ٹرین سروس بھی, میٹرو سروس بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اوپر اوور برج دکھ رہا ہے یہ اوور برج نہیں ہے, یہ میٹرو کا ٹریک ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیشن ہے, میٹرو ریلوے اسٹیشن ہے. یہ میٹرو ریلوے اسٹیشن ماشاء اللہ. چڑھ کے جانا پڑتا اوپر. جی جی جی, ہاں سیڑھی بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور اس کا ٹکٹ ہے نا ہاتھ میں رہتا ہے, ایسا بینڈ رہتا ہے, دیکھو ہاں یہ ایسا بینڈ رہتا ہے, اس کا جو ٹکٹ رہتا ہے. جی جی. تو دور سے ایسا ٹکٹ ایسا بتانا پڑتا او ماشاء اللہ, ہے, ملتا ہے. یہ آپ نے کو انڈیا اب الحمدللہ ہم لوگ مزدلفہ کے اندر انٹر ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ. مزدلفہ یہ وہ مقدس ہے